بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے الفاظ سنائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن سے کثرت سے احادیث مروی ہیں، اور اپنے ذاتی زندگی میں یہ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں نمایاں حیثیت کے حامل تھے، بلکہ بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کثرت عبادت کے اوپر نکیر کرنی پڑی ہے، اور اس کے اندر آپ نے تاکید کے ساتھ تخفیف فرمائی ہے۔ یہ روایات کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اس لیے ان کی روایات کی تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے بعد نمایاں طور پر زیادہ روایتیں ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، اللہ جل شانہ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرے، اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اس کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے سلسلے میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، پھر دنیا میں سے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر نہیں لکھتے۔ روایت کا مضمون واضح ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں، دینی ہدایات پر عمل کرنے میں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہمیشہ ہم اپنے سے اوپر والے انسانوں سے اپنا موازنہ کریں۔ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، خدمت خلق ہو، غرض نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، ہم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں اور ان سے اپنا موازنہ کریں جو نیک اعمال میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، پھر کوشش اس کی کریں کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں، ان کی اقتدا کرنے کی کوشش کریں۔ جس معیار تک پہنچ جائیں پھر اس سے اونچے انسانوں کو دیکھیں۔ اس طرح دین کے معاملے میں ہمیشہ انسان کا قدم آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ تو ہوا معاملہ
دینی امور کے اندر موازنہ کرنے کا۔ دوسری طرف دنیاوی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، زمین جائیداد ہے۔ اسی طرح دنیا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آسائشیں، سہولتیں ہیں، صحت و تندرستی ہے، طاقت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، حشم، خدم، غلام، نوکر، ملازمین، اولاد، ان تمام دنیاوی نعمتوں کے اندر انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے سے اپنا موازنہ کرے تاکہ اپنے کو اس سے خوشحال پائے، اپنے کو اس سے زیادہ نعمت والا محسوس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ معیار ہو کہ دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھے، اس سے موازنہ کرے اور پھر اس کی پیروی کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں اس کا مقام شاکرین اور صابرین بندوں والا ہوتا ہے۔ دو اچھی خصلتیں جو اللہ کو پسند ہیں، جن کا مطالبہ ہے، یعنی شکر اور صبر، جن پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس معیار زندگی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ شاکر اور صابر قرار پاتا ہے۔ جب شاکر اور صابر بندوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شاکرین کے لیے اور صابرین کے لیے اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں، آخرت میں جو نعمتیں، جو اعزازات، جو انعامات ملنے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ان کو ملیں گے، اور دنیا میں بھی شکر اور صبر کے اوپر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے۔ دوسرے اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جس کا معیار اس کے برعکس ہو۔ فرمایا کہ جو شخص دین کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھے، پھر دنیا کی جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس پر اس کو افسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ شاکر لکھتے ہیں نہ صابر لکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی ہوگی کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور جس کا معیار اس کے برعکس ہوگا، دنیا کے سلسلے میں وہ اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے گا، اس سے موازنہ کرے گا، تو اس کی نگاہ ان نعمتوں پر تو ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہے، اور ان پر کم از کم دل کے اندر تکلیف محسوس کرے گا، گھٹے گا، غم میں مبتلا ہوگا، اور ممکن ہے کہ زبان سے بھی ناشکری کے الفاظ نکل جائیں، لیکن اس کی نگاہ ان نعمتوں پر نہیں ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز رکھا ہے، اور اس سے نیچے کی سطح پر زندگی گزارنے والوں کو ان نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے سلسلے میں نگاہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر ہونی چاہیے، اس سے موازنہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بسبعین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے۔ اسی موقع پر انشاءاللہ پوری حدیث کی تشریح پیش کر دی جائے گی، اس وقت اس کے ایک جز کو پیش کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 نصیحتوں کو بالترتیب بیان فرماتے ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر والے انسان کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر زہد اور ترک دنیا میں بہت ہی نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ایسے انسان کو دیکھے کہ جو جسمانی اعتبار سے اور روزی کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے انسان کو فوراً دیکھ لے جو اس سے نیچے ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اردت اللحوق بی فلیکفک من الدنیا کذات الراکب وإیاک ومجالسۃ الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیہ۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، یعنی آخرت میں میرے ساتھ معیت چاہتی ہو، میرے درجے میں آنا چاہتی ہو، میرا ساتھ چاہتی ہو، تو تمہیں دنیا سے اتنی مقدار کافی ہونی چاہیے جتنا ایک سوار کا توشہ ہوتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ سوار چونکہ جلد منزل تک پہنچتا ہے، اس لیے وہ راستے کا توشہ مختصر لے کر چلتا ہے۔ پیدل چلنے والے کو وقت زیادہ لگتا ہے، اس کا توشہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا توشہ، تمہاری دنیا تمہارے لیے اتنی کافی ہونی چاہیے جتنا ایک سوار کا توشہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم کر کے آخرت کی منزل میں پہنچنا ہے، بس مختصر دنیا کی معیشت پر قناعت کرنے کا مزاج بنا لینا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، عائشہ خوشحال اور دولت مند لوگوں کی ہمنشینی سے پرہیز کرنا، اور فرمایا وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، عائشہ تم کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت قرار دینا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگرچہ اس کی سند کے اوپر کلام فرمایا ہے، لیکن آگے خود فرماتے ہیں وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَنَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن هو فضل عليه فانه اجدر الا يزدري نعمت اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ دولت مندوں کی ہمنشینی سے پرہیز کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے انسان کو دیکھ لے کہ جو اس کے مقابلے میں خلق یعنی جسمانی تخلیق کے اعتبار سے اور رزق کے اعتبار سے اس پر جس کو فوقیت دی گئی ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ جسیم ہے، جاذب نظر ہے، روزی کے اعتبار سے فوقیت دی گئی ہے، اس سے زیادہ آمدنی والا ہے، زمین جائیداد والا ہے، کاروبار والا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ایسے کسی انسان کو دیکھ لے جس کو اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے اور روزی کے اعتبار سے فوقیت دی گئی ہے، تو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھ لے کہ جو اس سے نیچے ہے، جو ان لوگوں میں شامل ہے کہ جس کے اوپر خود اس کو فوقیت دی گئی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، معمولی نہیں جانے گا، کم نہیں سمجھے گا کہ جو اللہ کی نعمت اس کے اوپر ہے۔ بات وہی آ گئی کہ جب یہ اوپر والے کو دیکھے گا، اس کی نعمتوں سے، اس کی جسمانی ساخت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی طاقت سے اور اس کی روزی سے مقابلہ کرے گا، اپنے کو اس سے کمتر پائے گا۔ تو جو نعمتیں اللہ کی اس کے پاس ہیں ان پر نظر نہیں جائے گی کہ اللہ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ صرف ان نعمتوں کے بارے میں سوچے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ اور جب یہ فوراً نیچے والے کو دیکھ لے گا اور اس سے موازنہ کرے گا تو دیکھے گا کہ اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں کہ جو دوسرے بعض انسانوں کے پاس نہیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔
اس میں خاص طور سے یہ فرمایا کہ اغنیا کی مجالست سے پرہیز کرو، خوشحال لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور تجربے کی بات ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی ایک بات ایک تابعی عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے وجدوا عن عون ابن عبداللہ ابن عتبہ قال صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی ارى دابة خیرا من دابتی وثوبا خیرا من ثوبی وصحبت الفقراء فاسترحت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حدیث کے مشہور راوی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کے بھائی ہیں، عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اغنیا کی صحبت اختیار کی، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری دوستی، میری نشست و برخاست خوشحال اور دولت مند لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ لم ارى احدا اکثر ہما منی، میں اپنے سے زیادہ کسی کو غمگین نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ ارى دابة خیرا من دابتی، میں ایسی سواری دیکھتا تھا جو میری سواری سے بہتر ہے، وثوبا خیرا من ثوبی، اور ایسے کپڑے دیکھتا تھا جو میرے کپڑے سے بہتر ہے۔ یہ خود غنا اور خوشحالی کے اس معیار پر نہیں تھے جس معیار پر ان کے دوست احباب تھے۔ ان کے کپڑوں سے، ان کی سواری سے اور ان کے اسباب معاشرت سے اپنا موازنہ کر کے اپنی ہر چیز کو ان سے کمتر پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے غم اور حزن میں مبتلا رہتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فرماتے وصحبت الفقراء فاسترحت، میں نے فقراء کی صحبت اختیار کی، بس مجھے راحت حاصل ہو گئی۔ دوستی بدل گئی، نشست و برخاست انہوں نے تبدیل کر دی، بجائے اغنیا کے ساتھ بیٹھنے کے غریب لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کی۔ اب کیا ہوا؟ اگر وہ انہی کی سطح کے تھے تو جیسی میری سواری ویسی ان کی سواری، جیسا میرا کپڑا ویسی ان کا کپڑا، جیسی میری معیشت ویسی ان کی معیشت۔ اور اگر وہ ان سے غریب تھے جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو پھر اپنے کو ان کے مقابلے میں خوشحال پاتے تھے۔ یہ ہے بہترین گن، اس کو اگر انسان اختیار کر لے تو انشاءاللہ بڑی راحت پائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دوستوں کی ایک مجلس ہوتی ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان میں ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی ایک جیسی معیشت والا نہیں ہے، کچھ خوشحال لوگ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے تو پھر اپنے آپ کو ان سے کمتر پائے گا۔ ایک تو تکلیف کا احساس ہوگا، دوسرے احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ اس لیے دو چیزیں یہاں ہوں، ایک تو وہ ہدایت کہ ہمیشہ ہماری نگاہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے خوشحال لوگوں پر ہو تاکہ ہم اپنے کو اس سے زیادہ نعمتوں والا پائیں۔ دوسری چیز عملی ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے نشست و برخاست، اپنے تعلقات زیادہ خوشحال لوگوں کے ساتھ نہ ہوں تاکہ ان کی نعمتوں سے، ان کے دنیاوی چیزوں سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے اعتبار سے معیشت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے ایک کو دوسرے کا تابع بنایا ہے، ایک کامگار ہے، ایک کام لینے والا ہے، ایک ملازم ہے، ایک مالک ہے، ایک افسر ہے، ایک ماتحت ہے، ایک مزدور ہے، ایک کام کرانے والا ہے۔ یہ معیشت کا یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے انتہائی حکیمانہ نظام کے اوپر مبنی ہے۔ اگر سارے کے سارے ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائیں، سارے خوشحال ہو جائیں، دنیا کے کوئی کام چل نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ اس نے معیشت کے اعتبار سے کسی کو خوشحال بنایا، کسی کو غریب بنایا، پھر خوشحالی میں بھی مختلف طبقے، غربت کے اندر بھی مختلف طبقے، ان سب کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پھر لوٹ کر آ جائیں حدیث پاک کے ابتدائی مضمون کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصلتوں کو
شکر اور صبر کا معیار قرار دیا۔ ہمیں اس معیار کو اپنے لیے ہمیشہ نمونہ بنانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ ہم اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھیں اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس کی نقل کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کا شمار، ایسے بندوں کا شمار شاکرین اور صابرین کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صبر اور شکر یہ دو انتہائی اعلیٰ صفتیں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے دل کی دنیا۔ ہمارے یہاں مجلس کے اندر عصر کے بعد کوئی دینی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ رسالہ بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب اور اپنے تلامذہ کے اور متعلقین کے اصرار پر، ان کے تقاضے پر یہ کتاب مرتب فرمائی تھی، جس میں احسان السلوک میں جو مراحل آتے ہیں، جن صفات کو انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن مقامات سے سالک گزرتا ہے، ان سب کا تعارف کرایا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقام شکر اور ایک مقام صبر بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسالہ جس کو میسر اس کو مطالعہ کر لینا چاہیے۔ یہ شکر اور صبر کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شکر کا مطالبہ بھی کیا ہے اور شکر کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرمائیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کے طور پر عمل کرو۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا کہ وہ میرے شکر کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ شکر کب ہوگا؟ جب انسان ان نعمتوں پر نظر ڈالے گا جو اللہ نے اسے عطا فرما رکھی ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھے گا کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کی حالت کیسی ہے، کون کون سی نعمتیں وہ ہیں جو ان کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں کو دیکھے گا جو اپنے پاس ہے۔ اگر دوسروں کو دیکھے گا تو پھر ناشکری پیدا ہوگی۔ اس موقع پر گلستان سعدی سے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ نقل کر دینا مناسب ہوگا۔ گلستہ میں امام حضرت شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غربت کی وجہ سے میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں ننگے پیر چلتا تھا، اور جب ان لوگوں کو دیکھتا کہ جو جوتا پہنے ہوئے ہیں اور خود میں پا برہنہ چلتا، اپنے پیر پر نظر جاتی تو مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا کہ یہ پاپوش کے ساتھ جا رہے، میں پا برہنہ ہوں، میں ننگے پیر چل رہا ہوں۔ فرماتے ایک مرتبہ میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑ گئی کہ جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ زمین کے اوپر گھسٹ کے چل رہا تھا۔ بس فوراً میں نے کہا یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو عطا فرمایا، میں اپنے پیروں سے چل رہا ہوں۔ اب دیکھیے، جب یہ موازنہ کرتے تھے اپنی پاک برہنگی کا پاپوش لوگوں کے ساتھ، تو اپنے پاک برہنہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، اور اللہ نے جو پیر کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی طرف نظر نہیں جاتی تھی۔ جب بابریدہ شخص کو دیکھا جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، تب یہ احساس ہوا کہ اللہ تیرے بندے وہ بھی ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہیں، یا وہ معذور ہیں، پیر سے چل نہیں پاتے، تو نے مجھے پیر کی یہ دو نعمت عطا فرما رکھی ہے جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں، اپنے پیروں سے چل رہا ہوں۔ اب نعمت کا احساس ہوا، وہی ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ فرق اس نے پڑا کہ پہلے اپنے سے اچھے لوگوں سے موازنہ کرتے تھے تو تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور جب اپنے سے کمتر انسان پر نظر پڑی تو اس تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، بلکہ شکر کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو شکر اسی وقت کرے گا انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا،
جو اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ اسی لیے ہمیں مسنون دعاؤں کے اندر ہر نعمت کے حاصل ہونے پر شکر کا حکم دیا گیا ہے، الحمدللہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی۔ آپ غور کریں کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جن کی نعمت ہونے کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یا اپنے ارشاد سے ہمیں ان مواقع پر شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چھینک آتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے جس سے دماغ کے اندر جمع رطوبتیں خارج ہو جاتی ہیں، دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دماغ میں دو رگیں ہیں، ایک رگ زکام ہے، ایک رگ جذام ہے، دونوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر رگ زکام غالب آ گئی تو اس پر چھینک آتی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جذام غالب نہیں آیا بلکہ زکام غالب آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ۔ استنجا خانے سے نکل کر آئے، کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، نہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، غفرانک، اللہ تیری تجھ سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا کہ جو مجھے اذیت پہنچاتی تھی، وہ غلاظت، وہ نجاست جو میرے پیٹ میں تھی، پیشاب پاخانے کی شکل میں، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے اسے عافیت کے ساتھ خارج کر دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا، ایک بزرگ تھے حافظ محمد حسین اضراروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے، مدرسہ گلزار حسینیہ اضراڑہ، جس کے محتمی میں حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب مغیثی دعوت برکاتہ۔ حضرت حافظ محمد حسین صاحب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں سے، ہر سال ان کی تراویح سننے کے لیے اضراڑہ سے آیا کرتے تھے، بہت عمدہ حافظ تھے، اچھی عمر پائی۔ اخیر عمر میں ان کو پیشاب کا عارضہ ہو گیا، بہت اللہ والے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی؟ اب دیکھیے اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہوا کیا، میری شامت اعمال کا یہ ثمرہ ہے، میری بدعملی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پیشاب خارج فرما دیا کرتے تھے، کبھی اس پھوٹے منہ سے اس کے شکریہ کا حق ادا نہ ہوا، آخر اس نعمت کی ناقدری کے وبال میں مبتلا ہو گئے۔ ہم بھی تو روزانہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی یہ نعمت ہے، یہی سوچیں کہ اس کا پیشاب رک گیا وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور ہم عافیت کے ساتھ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر جو نعمتیں اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں، اور دوسرا جو اس نعمت سے محروم ہے یا کمتر درجے میں ہے، جب اس پر نظر پڑے تو فوراً دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ شکر تین طرح سے ادا کیا جاتا ہے، ایک زبان سے، ایک دل سے، اور ایک اپنے عمل کے ذریعے۔ چنانچہ طلبہ جانتے ہیں کہ کتابوں میں جو شکر کی تعریف لکھی ہے وہ یہی ہے کہ کسی محسن کے احسان کا اعتراف کرنا، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل کے ذریعے۔ عمل والی آیت ابھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں عمل کرو شکر کے طور پر۔ نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی طاعت کے اندر استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور جائز و صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں، نافرمانی میں، یا لاابالی پن اور لایعنی چیزوں میں خرچ کیا تو اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ ایک تو عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنا، دوسرے زبان کے ذریعے الحمدللہ کہنا، اللہ نے پانی دیا، ایک گھونٹ اترا الحمدللہ، ایک لقمہ اترا الحمدللہ، اور کوئی کسی پریشانی سے بچے الحمدللہ۔ اور تیسری چیز ہے قلب کے اندر اللہ کے احسان کا، اللہ کی نعمت کا احساس ہو۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ،
یدی ولسانی والفؤاد المحجبہ، شاعر کہتا ہے کہ تمہارے احسانات نے میری 3 چیزیں تمہاری بنا دی، تم نے مجھ پر جو احسانات کیے، انعامات کیے، اس کی وجہ سے میری 3 چیزیں تمہارے حق میں رتن لسان ہو گئیں۔ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، تمہاری نعمتوں نے میری 3 چیزیں تمہیں دے دی، تمہاری بنا دی، یدی ولسانی والفؤاد المحجب، میرا ہاتھ، میری زبان اور سینے میں چھپا ہوا دل۔ ہاتھ یہ کنایا ہے عمل سے، یعنی میرا عمل تمہارے شکرانے کے اندر ہوتا ہے، میری زبان تمہارے شکر کے اندر لسان رہتی ہے، میرا قلب تمہارے احسان کے احسان شناسی سے معمول رہتا ہے۔ تو شکر کا تینوں طریقے سے اظہار ہوگا جب اللہ کی نعمتوں پر نظر ہوگی جو اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں کی طرف نہیں نظر اٹھائے گا جو دوسروں کے پاس ہو اور اپنے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے اعتبار سے ہمیشہ نگاہ اوپر کی طرف ہو۔ مضمون کا یہ حصہ اس کی تشریح مکمل نہیں ہو سکی، اس پر از خود غور کریں کہ اعتدال کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے معیار کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جو چیزیں ہمیں حاصل ہوئی آپ کی ہدایات کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن اور آداب اور اخلاق، ہر نیکی کے اندر اپنے کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، صدقات و خیرات ہوں۔ آج کل جن حالات سے یہ پوری دنیا گزر رہی ہے، بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ جو خوشحال تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں ان کی ساری جمع پوشی ختم ہو گئی۔ سفید پوشی کی حفاظت میں وہ پریشان ہے، عزت بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ان کی خبر گیری کریں، ان کے مطالبے اور ان کے طلب کے بغیر ان تک ضرورت کی چیزیں پہنچائیں۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، چند روز میں عید آنے والی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہمیں ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ عید میں نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں، نیا جوتا پہننا ضروری نہیں، لیکن جو اپنے پاس میسر ہے اس میں اچھا کپڑا اور اچھا جو زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں اچھی استعمال کریں، اپنے عمل سے خوشی کا اظہار کریں، دوگانہ عید مفتیان کرام کی ہدایت کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق ادا کریں۔ یہ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن جو مسرت کی چیز ہے اس کو غم کی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی خوشی کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کو شریک کر کے ان کے حالات کا جائزہ لے کر ان کی فکر کریں، ان کے بچوں کی خوشی کی فکر کریں، اور جتنا اللہ نے دیا ہو اس میں سے اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو نوازیں، ان کی مدد کریں۔ اور فقر و فاقہ، تنگ دستی کے شکار ہمارے جو غیر مسلم بھائی پڑوسی ہوں ان کی بھی مدد کریں۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، یہاں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے آخر میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ جو شخص دین کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اللہ کے یہاں اس کا شمار شاکرین و صابرین میں نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ جب اپنی دینداری کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محسوس کرے گا کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بہت سے لوگ تو گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو ایسے شخص کو نہ تہجد کا شوق پیدا ہوگا، نہ اشراق و شاشت اور اوابین کا شوق پیدا ہوگا، نہ نوافل کا شوق پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے موازنہ کر رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم دیندار ہے۔ لیکن ایک شخص اگر یہ دیکھے کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، جو پابندی سے اوابین ادا کرتے ہیں، جو پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، جو اشراق و چاش کی نماز ادا کرتے ہیں، ان سے اپنا موازنہ کرے گا تو وہ قناعت سے کام نہیں لے گا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، روزہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ ابھی 6-7 8 روز باقی رہ گئے،
اس لیے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، خوشنودی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ناراضگی والے اعمال سے توفیق عطا تمہاری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میری اولاد کو بھی صالح بنا دے اور اس کو اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک کے جو ایام گزر گئے ان میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ان کو قبول فرما لے، جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دے، جو ایام باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سے ہر ایک شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو حقیقی روزہ بنا دے، ہماری بیداری کو حقیقی بیداری بنا دے، شب قدر کی عبادت کو حقیقی اور مقبول عبادت بنا دے۔ اے اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں نہ فرما کہ جن کا روزہ صرف بھوک پیاس کو مجبور ہو جاتا ہے اور جن کا رات کا جگنا صرف بیداری بن کر رہ جاتا ہے۔ اے اللہ اخلاص اور اپنی رضا کے لیے ہمارے اعمال کو ہم سے ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان کو اپنے بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ جن آفات میں پوری ملت پوری دنیا مبتلا ہے ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرما، بیماری سے نجات عطا فرما، اس کی وجہ سے جو اثرات آ گئے ہیں ان اثرات سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزت و شوکت عطا فرما، دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال کر ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات سنے اور سنائے جاتے ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔